غزہ تل ابیب۔ عسکریت پسند تنظیم حماس نے مزید 13 اسرائیلی اور تھائی لینڈ کے 4 یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق امدادی تنظیم ریڈ کراس کے عملے نے ہفتے کی شب رہا کیے جانے والے یرغمالیوں کو غزہ سے مصر پہنچایا تھا۔ یرغمالیوں کی رہائی کی 4 روزہ ڈیل کے تحت آج تیسرے دن مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ حماس کے مطابق تھائی یرغمالیوں کی رہائی ترکی کی طرف سے لابنگ کا نتیجہ ہے۔ حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو دہشت گردانہ حملے کرنے کے بعد کم از کم 240 افراد کو اغوا کر لیا تھا۔ اس شدت پسند گروپ کے قبضے میں اب بھی 200 کے قریب افراد موجود ہیں۔ دوحہ، قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والی ڈیل میں توسیع کی امید کا اظہار کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کے مطابق پیر تک جاری رہنے والے معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے 2 روز میں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے، لہٰذا فائر بندی میں توسیع اور دیگر یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ الانصاری نے یہ بیان امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو میں دیا۔ واضح رہے، قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل اور عسکریت پسند تنظیم حماس کے درمیان عارضی فائر بندی کے معاہدے میں ثالثی کا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیف، یوکرینی ایئر فورس کے مطابق روس نے اپنے کامیکازی ڈرون طیاروں سے دارالحکومت کیف سمیت ملک کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا ہے کہ گزشتہ شب 70 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو یوکرینی فوج نے مار گرایا۔ انہوں نے ان حملوں کو دانستہ دہشت گردی قرار دیا۔ کیف کے میئر ویتالی کلچکو کے مطابق ریسکیو ورکرز عمارت کے ملبے تلے پھنسی 2 خواتین کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرون کا کچھ حصہ گرنے کی وجہ سے بچوں کی نرسری میں آگ بھڑک گئی۔ اس کے علاوہ دارالحکومت کے کئی اضلاع کو روسی ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ نئی دہلی، بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے سلکیارا روڈ ٹنل میں 12 نومبر سے پھنسے 41 ورکرز کو باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ آج بھارتی فوج نے پیچیدہ ترین ریسکیو آپریشن کے لیے اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ مہیا کیا ہے۔ اس سے قبل ریسکیو ورکرز کو اس وقت ہاتھوں سے کھدائی شروع کرنا پڑ گئی جب ڈرل مشین چٹانوں میں 57 میٹر تک سوراخ کرنے کے دوران ٹوٹ گئی تھی۔ سرنگ میں پھنسے ورکرز کو محض 15 سینٹی میٹر چوڑے پائپ کی مدد سے خوراک اور ایک علیحدہ پائپ سے آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے۔ ٹنل میں پھنسے زیادہ تر افراد مزدور ہیں، جن کے اہل خانہ بھی جائے وقوع پر پہنچ رہے ہیں۔ برلن، جرمن صدر فرانک والٹر اسٹائن مائر آج اتوار کے روز اسرائیل کے دورے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اپنے ہم منصب آئزک ہیرزوگ سے ملاقات کریں گے۔ صدر اسٹائن مائر نے روانگی سے قبل ایک پیغام میں کہا کہ وہ اسرائیل کے لیے جرمنی کی حمایت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حق حاصل ہے۔ اسٹائن مائر نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی شدت پسند تنظیم حماس کے خلاف عسکری کارروائی میں غیر مسلح عام شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل فلسطین تنازع میں آگے بڑھنے کے حوالے سے 2 ریاستی حل کو سیاسی ترجیح بنانے پر بھی زور دیا۔ جرمن صدر اسرائیل کے بعد عمان اور قطر کا دورہ بھی کریں گے۔ موغادیشو، صومالیہ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 96 تک پہنچ گئی ہے۔ مشرقی اور قرن افریقہ کے دیگر ممالک کی طرح صومالیہ بھی اکتوبر سے شروع ہونے والی شدید بارشوں کے سلسلے کی لپیٹ میں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سیلاب کے سبب 7 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمسایہ ملک کینیا میں بھی سیلابی ریلوں کی وجہ سے 76 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں واقع جنین شہر میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطین کی اسلامی استقامت کے مجاہدین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ خبری ذرائع کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں واقع جنین شہر میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اس شہر کے باشندوں پر فائرنگ کی، آنسو گیس کے شیل پھینکے اور پھر الزہرا محلے میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنین شہر کے اسپتال کے آس پاس بمباری بھی کی۔ جنین میں صہیونی فوج کے تازہ حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے 235 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے کل سے اب تک کم از کم 17 فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس علاقے میں 7 اکتوبر سے اب تک 3160 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے
20,031 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 8,176 بچے ہیں۔ صہیونی حکومت نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ استقامت کے حملوں میں 200 صہیونی آبادکار اور 392 صہیونی فوجی ہلاک، جبکہ 5,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جیلوں کی تنظیم نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے دائرے میں اتوار کو مزید 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رہا ہونے والے فلسطینی قیدی اوپر جیل سے غرب اردن میں واقع بیتونیا ٹاؤن منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں رہا ہونے والے فلسطینیوں کے استقبال میں آنے والے فلسطینیوں کو جو اوپر جیل کے پاس جمع ہوئے تھے فائرنگ اور آنسو گیس کے گولے پھینک کر منتشر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں صہیونی فوجیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ریڈ کراس کے نمائندوں نے حماس کے آزاد ہونے والے 17 قیدیوں کو مصر منتقل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی جمعے کو صبح 7 بجے سے شروع ہوئی ہے اور اب تک 2 مرحلوں میں دونوں جانب سے قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ عالمی مبصرین قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اس درمیان فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس نے صرف 61 امدادی ٹرکوں کو ہی غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، جو ناکافی بھی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی اور اس سے متعلق معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کے بارے میں مزاحمت غاصب صہیونیوں کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک کی قیادت صہیونیوں کے تمام اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور قابضین کے ہر طرح کے مکر و فریب کی روک تھام کے لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرے گی۔ جہاد اسلامی نے اس بیان میں مزید کہا کہ مزاحمت دشمن کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے میں کسی طرح کی تبدیلی کرے یا اس پر عمل درآمد سے فرار کرے۔ ایک صہیونی خاقان نے غزہ پر زمینی حملے میں صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے وسیع نقصانات کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی خاقان باروخ روز نیلوم نے ایک صہیونی فوجی کے حوالے سے غزہ پر زمینی حملے کے دوران صہیونی حکومت کے جانی نقصانات کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے صرف ایک رات میں ببر قسم کے 3 صہیونی ٹینک تباہ اور 36 صہیونی فوجی ہلاک کر دیے۔ جنگ بندی کے نفاذ سے قبل غزہ میں زیادہ تعداد میں صہیونی فوجی ہلاک کیے گئے۔ اس سے قبل فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ مزاحمتی فورسز نے غزہ پر زمینی حملے کے دوران صہیونی فوج کے 335 فوجی ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ یورپ میں فلسطین کے حق میں اور صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت میں مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کر کے غزہ میں دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں مظاہرین نے شاہراہ بوچانان پر اجتماع کیا، جن کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز تھے جن پر لکھا تھا اب جنگ بند کرو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین شہر گلاسکو میں فلسطینی پرچم اٹھا رہے تھے اور بعض ایسے پلے کارڈز انہوں نے اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا نسل کشی بند کرو، تم وقفہ جنگ کے بعد دوبارہ نسل کشی نہیں کر سکتے۔ اسکاٹ لینڈ کے دیگر شہروں میں بھی فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے گئے۔ فلسطین کی حامی اسکاٹ لینڈ کی ایک تنظیم نے ایک پیغام میں سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ اگرچہ نسل کشی میں وقفہ پیدا ہوا ہے لیکن غزہ کے عوام ایک ناقابل تصور خوف و وحشت کا شکار ہیں، ان کو ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔
لندن میں بھی فلسطین کے حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاج جاری رکھتے ہوئے پے در پے 7ویں ہفتے بھی مظاہرے کیے۔ عبری زبان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا حزب اللہ کے ڈرون طیاروں سے غاصب صہیونی حکومت کی فوج کو پہنچنے والے بعض نقصانات منظر عام پر لے آیا ہے۔ روزنامہ ماریو نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون طیاروں اور اینٹی ٹینک میزائلوں نے اسرائیل کی شمالی سرحدوں پر اسے وسیع پیمانے پر جانی نقصان پہنچایا ہے۔ عبری زبان میں شائع ہونے والے اس روزنامے کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں جیسے ہی ڈرون طیارہ داخل ہوتا ہے تو مختلف علاقوں میں فوجیوں کو چوکس کر دیا جاتا ہے، خطرے کے سائرن بجا دیے جاتے ہیں اور الجلیل کے علاقے میں بہت سے صہیونی سراسیمگی کے عالم میں پناہ گاہوں کی جانب بھاگتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے بھی حیفا میں رونما ہونے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے روزنامہ یدعوت ہارنوت سے کہا ہے کہ فوج نے لبنان کی سرحدوں سے آنے والا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسرائیل کی ہوم فرنٹ کمانڈر نے متضاد بیانات دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون کی انٹرسیپشن نہیں کی گئی۔ نیب کی ٹیم نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے تفتیش کی ہے۔ نیب ٹیم نے القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اڈیالہ جیل میں طویل باز پرس کی۔ نیب کی ٹیم کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کی۔ نیب کی ٹیم عمران خان سے طویل سوال و جواب کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئی ہے۔ نیب کی ٹیم القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل کیس میں پچھلے 15 نومبر سے عمران خان سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ سائفر کیس میں پی ڈی آئی چیئرمین عمران خان کو 28 نومبر کو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کی خصوصی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں سماعت دوبارہ جیل میں ہی کرنے کے لیے درخواست منگل کو جمع کرائی جائے گی۔ سائفر کیس میں سماعت اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ سیکیورٹی خطرات کو قرار دیا جا رہا ہے۔